اسلام خاص طور پہ نام رکھنے کے معاملے میں بہت زیادہ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ روایات آپ کو ملتی ہیں، بیٹا جب پیدا ہو تو پہلے 7 دن اس کا نام محمد رکھو، بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھو، اس کے بعد ناموں کو جو بھی رکھنا ہے، لیکن نام کا اثر جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد کا مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ مروان ابن حکم جو بہرحال وہ خلیفہ ہے، گورنر ہے مدینہ کا، وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ تو امام نے کہا میرا نام علی ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ آیا، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ کہا تمہارے بابا کا نام؟ کہا ان کا نام بھی علی ہے۔ کہہ رہا یہ علی علی، تو دیکھا کہ امام حسین آئے تو کہا یہ مگر کوئی اور نام نہیں ملا جو صرف علی کرنے کا؟ کہا اگر 100 بچے بھی ہوتے تو ہم ان کا نام علی ہی رکھتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نام کا اثر جو ہے وہ زندگی کے اوپر ہے۔ دشمن نے کتنی کوشش کی، کہتے ہیں 100 سال یا 70 سال 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف بولا گیا، لیکن آج بھی دنیا علی علی کر رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج نسلوں میں نام رکھنا امپورٹنٹ ہے، اور نام کتنا خوبصورت ہے کہ جب بعض کے چہرے مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض کے چہروں میں پریشانی آ جاتی ہے۔ خوب یہ فطرتاً ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اپنے سافٹ ویئر کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام جو ہے وہ نام گزاری پر نام رکھنے، آج کل دنیا ماڈرن ہو گئی، آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے نام۔ مولانا صاحب ایسا نام بتائیں جو کسی کا نام نہ ہو، کہاں سے لے کر آئے ایسا نام ہو کہ مطلب خاندان میں کسی کا نام نہ ہو۔ نام آپ اہل بیت کے نام دیکھیں، وہی علی محمد حسن حسین، یہی ریپیٹ ہو رہا ہے، اور بہترین نام یہی ہے۔ جانے محترم قیامت میں آپ دیکھیں کیسا ماحول ہوگا، اور آپ کو اس نام سے اٹھایا جائے گا، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ نام کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہاں تو ماڈرن نام چاہیے، بعض لوگ نام رکھتے ہیں ان کو معنی بھی نہیں پتہ ہوتے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ معنی کہاں سے ہیں۔ خوب اچھی بات ہے، بہرحال آپ ڈفرینشیٹ کریں، لیکن حقیقتاً رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کا نام جو کنیت تھی ابو القاسم تھی۔ 8ویں امام کی خدمت میں راوی آیا، پوچھا کہ رسول خدا کی یہ کنیت کیوں تھی، کیوں ان کو ابو القاسم پکارا جاتا تھا؟ تو انہوں نے اس کا ذہن دیکھا کہ جتنی اس کی عقل ہے اتنا ہی بولا جائے، تو کہا کہ کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا انتقال ہو گیا، ابو القاسم کنیت تھی۔ کہا نہیں مولا مجھے اس سے بہتر بتائیں کوئی، تو کہا کہ دیکھو قاسم کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امام علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور علی کو رسول خدا نے پالا ہے، تو اسی لیے رسول خدا کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی تقسیم کرنے والا۔ وہ یہاں پہ بھی نہیں رکا، اس نے بولا مجھے اور کچھ بتائیں۔ تو پھر امام فرماتے ہیں کیونکہ جب معراج پہ رسول خدا گئے تو رسول خدا کو ابو القاسم کہہ کر پکارا گیا۔ اب ظاہر ہے خدا کی اس ہیبت اور جلال کے آگے رسول خدا نے پوچھا نہیں، بعد میں جبرائیل سے جب پوچھا تو یہی کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت دی ہے اور آپ رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارا گیا۔ تو کتنا اثر ہے نام کا انسان کی زندگی کے اوپر۔ عام زندگی میں بعض اوقات ہم لوگوں کے نام توڑ موڑ دیتے ہیں، ایک اچھا خاصا کسی کا نام ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کن ناموں سے پکارتے ہیں، اثر کرتا ہے۔ اسی لیے تمسخر سے، مذاق سے کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے۔ ایک تو اثر ہے، دوسرا اگر وہ رنجیدہ ہے تو قیامت میں آپ کو ان الفاظ کا جواب اسے دینا پڑ جائے گا۔ تو اسی لیے بہرحال نام